مولانا حافظ مقصود احمد صاحب، اللہ رب العزت ان تمام علماء اکرام کو سلامت رکھے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ جو سامعین ہیں میری نظر میں وہ مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت نے فرمایا کہ جو بھی بیان کرنے کے لیے آئے ان کی تو مجبوری ہے، وقت دے رکھا ہے، اشتہار چھپ گئے، وعدہ کیا ہے۔ قابل رشک تو آپ لوگ ہیں، آپ کا نہ وعدہ نہ کوئی مجبوری، آپ خالصتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی وجہ سے آئے۔ اگر آپ محسوس فرمائیں تو میں نے آپ کی تعریف کی ہے۔ سبحان اللہ کا سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کوشش کیجئے گا کہ آپ کا دھیان میری طرف رہے تاکہ میں بات آپ کے حوالے کر سکوں۔ میری طرف رہے گا سب کا دھیان۔ دنیا میں جتنی بھی نامور شخصیات گزری، مذہبی قائد ہو، سماجی لیڈر ہو، مذہبی شخصیت ہو، سیاسی شخصیت ہو، جب وہ دنیا سے گزر جاتی ہیں تو ان کے گزرنے کے بعد ان کی زندگیوں پر کتابیں لکھی جاتی ہیں جو ان کی سوانح حیات کہلاتی ہیں۔ اس کتاب میں ان کا مکمل تعارف ہوتا ہے۔ جتنی بھی شخصیات ہوتی ہیں، میری طرف توجہ بھی رکھیے گا اور میرے یہ تمہید کے جملے تھوڑے سے سماعت بھی کیجیے گا دھیان سے۔ جتنی بھی نامور شخصیات دنیا سے گزرتی ہیں، کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو تو ان کی زندگیوں پر جو کتاب لکھی جاتی ہے وہ ان کا تعارف ہوتی ہے، ان کا اس میں مکمل ذکر کیا جاتا ہے۔ ہر ایک کتاب جو کسی کی زندگی پر لکھی گئی ہے اسے آپ پڑھنا شروع کریں تو ہر ایک کا تعارف اس کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے، اس کی وفات پر ختم ہو جاتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یوں عرض کرتا ہوں، ہر ایک کا تعارف میلاد سے شروع ہوتا ہے، وفات پہ ختم ہو جاتا ہے۔ پوری کائنات میں ایک میرے آقا کی ذات اقدس ہے کہ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ میرے آقا کا تعارف میلاد سے شروع نہیں ہوتا، وفات پہ ختم نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم بھی آقا کا تذکرہ میلاد سے شروع ہی نہیں کرتے۔ تھوڑی سی آواز اور دے دو مجھے۔ میرے آقا کا تذکرہ اس وقت سے شروع ہوتا ہے جب کچھ بھی نہیں تھا، زمین و زمان نہیں تھے، مکین و مکان نہیں تھے، شجر و حجر نہیں تھے، بر و بحر نہیں تھے، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، ارضیات نہیں تھی، فلکیات نہیں تھی، ایک رب تھا۔ کون تھا؟ نوجوان بولنا میرے ساتھ۔ یہ اب جو نوجوان ہیں نا، جب میں پہلی دفعہ آیا تھا تب یہ بچے ہوں گے میرے خیال میں، فیڈر لیے ہوئے، اور تو ابھی تھوڑا سا بولیے، مسکرا کے بولیے میرے ساتھ۔ ایک رب تھا۔ حضرات علماء اکرام، سٹیج والوں، آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے یہ خوبصورت پنڈال سجایا، جلسہ کیا۔ میں اپنے ذوق میں کہا کرتا ہوں میرے رب نے بھی 2 جلسے کیے۔ عالم ارواح میں میرے اللہ نے بھی 2 جلسے سجائے۔ پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا۔ اللہ نے آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا۔ قیامت تک جس نے آنا ہے، حضرت آدم سے لے کر سب کو بلایا۔ الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں میرے رب نے پابندی لگا دی، سارے نہیں آ سکتے، صرف نبی آ جائیں، صرف رسول آ جائیں، صرف پیغمبر آ جائیں۔ اللہ نے ایک باؤنڈری لگا دی۔ یہ ماضی قریب میں لاہور میں ایک شخصیت گزری ہے، علامہ ڈاکٹر خالد محمود، علماء اکرام جانتے ہوں گے۔ عظمت صحابہ پہ بھی بڑا کام کیا انہوں نے، ختم نبوت پہ بھی بڑا کام کیا۔ ان کے سامنے 2 قادیانی نوجوان آئے اور کہتے ہیں ہم مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔
علامہ صاحب فرماتے ہیں مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے یہ تو بتاؤ، تم تو کہتے ہو ہم حضور کی معراج مانتے ہیں، کہتے ہیں جی مانتے ہیں۔ حضور معراج پہ گئے تھے؟ ہاں جی گئے تھے۔ حضور مسجد اقصیٰ میں بھی گئے تھے؟ جی مسجد اقصیٰ میں بھی گئے تھے۔ نبیوں کی امامت کرائی تھی؟ ہاں جی کرائی تھی۔ سارے نبی تھے وہاں؟ جی سارے تھے۔ ان میں مرزا بھی تھا؟ علامہ صاحب نے کہا ان میں مرزا بھی تھا، کہتے ہیں جی ان میں مرزا تو نہیں تھا۔ علامہ صاحب نے فرمایا مناظرہ بعد میں کریں گے، پہلے مرزے کا وجود مسجد اقصیٰ میں تو ثابت کرو۔ بالکل اسی سے ملتا جملتا میں ایک نقشہ آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، توجہ۔ وہ جو رب نے عالم ارواح میں دوسرا جلسہ کیا نا، رب نے پابندی لگا دی سارے نہیں آ سکتے، صرف نبی آ جائیں، صرف رسول آ جائیں، صرف پیغمبر آ جائیں۔ میں عام نوجوان تک اپنا جملہ پہنچانے کے لیے اسے یوں عرض کرتا ہوں کہ اس جلسے میں صرف وہ تھے جنہوں نے نبی بن کے آنا تھا۔ جو نہیں بھی نہ بول رہا کوشش کرے بولنے کی، کیونکہ یہاں آنے کا مقصد ہی بولنا ہے ہمارا۔ توجہ، جو اس جلسے میں نہیں تھا نا وہ نبی نہیں۔ تھوڑی زحمت کریں، جو کھڑے ہیں یہ بھی زحمت کریں۔ جو اس جلسے میں نہیں تھا نا وہ نبی، سارے ذرا بولیے محبت سے میری طرف دیکھتے ہوئے، وہ نبی۔ اب یہاں پہ رکیے، اللہ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ اس جلسے میں کون کون تھا؟ آج کوئی اٹھ کر کہتا ہے اس جلسے میں میں بھی تھا، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ وہاں تھا یا نہیں تھا؟ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے، یہ اتنا پنڈال ہے، گیٹ تک لوگ ہیں، کھڑے بھی ہیں، باہر بھی ہیں۔ صبح کو ایک بندہ کہے نا، سالک صاحب کو، کھٹانا صاحب کو اور دیگر اراکین کو، یہ جتنے حضرات تشریف فرمائیں کہ رات میں بھی تھا، تو یہ تسلی سے نہیں کہہ سکیں گے کہ تو تھا یا نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے آیا ہو، مجھے نظر نہ آیا ہو۔ ہزاروں کے اجتماع میں ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، اور چند گھنٹے پہلے کی بات ہے، تسلی نہیں ہے کہ تو تھا یا نہیں تھا۔ اللہ عالم ارواح کی بات ہے، اور 1.25 لاکھ نبی ہیں۔ کتنے نبی ہیں؟ 1.25 لاکھ نبی ہیں، اور کوئی رپورٹ کرنے والا نہیں، کوئی وہاں پہ دیکھنے والا نہیں، اور قرآن میں چند نبیوں کے نام ذکر ہیں۔ آج کوئی اٹھ کر کہے اس جلسے میں میں بھی تھا، تو میرے پاس کیا دلیل ہے کہ یہ تھا یا؟ بولو نا، بولو نا۔ اللہ کوئی نشانی بتا دیجئے۔ آئے 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 آئے، سبحان اللہ۔ کیا بتا دیجئے؟ کیا بتا دیجئے؟ اب اللہ نشانی بتانے لگے، میں آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں، توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ فرماتا ہے اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ۔ اللہ فرماتے ہیں اس جلسے میں صرف نبی، صرف نبی، صرف نبی، اور میرا ان سے معاہدہ ہوا، عہد ہوا، میثاق ہوا، نبیوں تمہیں کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، تدبر دوں گا، فصاحت دوں گا، بلاغت دوں گا، امامت دوں گا، قیادت دوں گا، شرافت دوں گا، لیکن سنو تم سارے کے سارے نبوت لے کر میرے محبوب سے پہلے پہلے دنیا میں جاؤ گے۔ ثم جاءکم رسول، تمہارے بعد میرا محبوب آئے گا۔ آواز کھولو، کھینچو نہیں آواز۔ کسی ایک کو بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تو پیچھے رہ جائے گا جو میرے محبوب کے بعد آئے گا، نہیں، تم سارے پہلے جاؤ گے، میرا محبوب تمہارے، بولو نا، بولو نا، میرا محبوب تمہارے۔ ثم جاءکم رسول، اللہ رسول تو 313 ہیں، مجھے کیا پتا چلے گا آپ کس کا تذکرہ فرما رہے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں میں نے جب کہہ دیا ثم جاءکم رسول، تو اب یہ رسول والا لفظ میں کسی اور کے کلمے میں لگنے ہی نہیں دوں گا۔ آدم صفی اللہ ہوگا، نوح نجی اللہ ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ ہوگا، اسماعیل ذبیح اللہ ہوگا، موسیٰ کلیم اللہ ہوگا، عیسیٰ روح اللہ ہوگا، داؤد خلیفۃ اللہ ہوگا، یعقوب نبی اللہ ہوگا، یوسف صدیق اللہ ہوگا، میرا محمد رسول اللہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اب توجہ سے ایک جملہ ذرا میرا سنیے گا۔ رسول تشریف لائے 313،
کتنے؟ نبی تشریف لائے 1.25 لاکھ، کم و بیش۔ رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لائے، نیا قانون لائے، نئے احکامات لائے، نئی کتاب یا نیا صحیفہ لائے، اسے رسول کہتے ہیں۔ نبی اسے کہتے ہیں جو پہلے والی شریعت کو آگے چلائے۔ میرا جملہ سمجھ آ گیا؟ میرا جملہ آپ تک پہنچ گیا؟ مجھے دیکھیے، رسول اسے کہتے ہیں جو نئی شریعت لائے، نیا قانون لائے، اور نبی اسے کہتے ہیں جو پہلے والی شریعت کو آگے چلائے۔ اللہ رسول میرے آقا کے علاوہ 312 اور بھی ہیں، لیکن آپ قرآن کا مطالعہ فرمائیں، اللہ بار بار اپنے محبوب کے لیے لفظ رسول لگاتے ہیں۔ پہلے پارے میں فرمایا ربنا وبعث فیہم رسولا، چوتھے پارے میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، 28ویں پارے میں فرمایا هو الذی بعث فی الامین رسولا۔ پیارے آقا فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے فرماتے ہیں یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول، کلمے میں بھی محبوب کے لیے رسول، قرآن میں بار بار محبوب کے لیے رسول۔ کیا مطلب؟ رسول کہتے ہیں اللہ سے لینے والا، امت کو دینے والا۔ سبحان اللہ، کیا بات، جملہ بڑا قیمتی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ جن پہ میری نظر جا رہی ہے ذرا میرے ساتھ بولتے رہیے۔ سبحان اللہ، اللہ سے لینے والا، امت کو اللہ رسول اور بھی آئے، اللہ فرماتے ہیں مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے، مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے۔ بڑا میٹھا جملہ دے رہا ہوں، بہت میٹھا جملہ۔ حضور کے پیارے عاشقوں، آپ کو خوشی ہوگی جب جملہ آپ کے دل میں پہنچے گا، دماغ میں پہنچے گا تو مسکرا دیجئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے۔ آدم آیا مجھ سے لیا، امت کو دیا۔ ابراہیم آیا مجھ سے لیا، امت کو دیا۔ لیتے رہے دیتے رہے، مجھ سے لیتے رہے دیتے رہے۔ اتنا لینے کے بعد بھی، اتنا دینے کے بعد بھی لینا بھی باقی تھا۔ لینا بھی باقی تھا، دینا بھی باقی تھا۔ جب میرا محبوب آیا تو میں نے اعلان کر دیا اتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، اتممت علیکم نعمتی، انا اعطیناک الکوثر۔ اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی ہے۔ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، حسن محمد مصطفیٰ۔ اب نہ لینا باقی ہے نہ دینا باقی ہے، اس لیے کہ اللہ نے میرے آقا کو مقصود کائنات بنایا، مرکز کائنات بنایا، ہادی کائنات بنایا، روح کائنات بنایا، طبیب کائنات بنایا، حسن کائنات بنایا، رونق کائنات بنایا، بہار کائنات بنایا، فخر موجودات بنایا، جمیع الحسنات بنایا، جامع البرکات بنایا، خیر الانام بنایا، سجد العرب والعجم بنایا، جمیل الشیم بنایا، تاجدار حرم بنایا، چراغ حرم بنایا، عادل بے عدیل بنایا، دعائے خلیل بنایا، لطف رب جلیل بنایا، صادق و امی بنایا، خیر الورا بنایا، بدر الدجا بنایا، شمس الضحا بنایا، احمد مجتبی بنایا، محمد مصطفیٰ۔ جان جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ، روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ، آدمیت آدم میرا مصطفیٰ، کاملیت آدم میرا مصطفیٰ، افضلیت آدم میرا مصطفیٰ، شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ۔ واضح لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں، آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ، نور پیغام وحدت میرا مصطفیٰ، روح تکوین خلقت میرا مصطفیٰ، شیش کی عظمتیں ساری اپنی جگہ، آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ، نو کی تبلیغ میں جن کا آیا ذکر، حود و صالح کی چاہت میرا مصطفیٰ، راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ، ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسی، وہ ضحیٰ کی سماحت میرا مصطفیٰ، چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے امامت میرا مصطفیٰ۔ تکبیر
ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین اور جڑے لائٹ تو پیچھے بیٹھے ہو کونوں آواز آ رہی ہے میری ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ اجازت ہوئے تھے ایک جملہ کہنا چاہنا ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں کو بندہ ناراض نہ ہو جاوے پتہ کی گل کرنے لگا انہاں ڈی پی بڑی سونی لائی ہوندی ہے فلٹر نکلے نے آج کل موبائلاں چ بعض بندے دور سے بڑے سونے لگتے ہیں بندہ نزدیک جاوے نا تو کہندا میں معافی چاہنا دور سے مناظر خوبصورت لگتے ہیں پہاڑوں کے مناظر آپ ان کی سینریاں لے کے گھروں میں لگاتے ہیں انہی جگہوں پہ چلے جائیں آپ کو بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی بدن تھک کے تو چور ہو جائے گا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں بعض مناظر دور سے اچھے لگتے ہیں قریب جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا بعض لوگ دور سے اچھے لگتے ہیں قریب جاؤ تو ویسا اچھا اسے میں یوں کنورٹ کرتا ہوں اللہ کرے کسی کے ضمیر کے دروازے پہ دستکی ہو جائے بعض بندے دور سے بڑے چنگے لگتے ہیں بندہ کہتا ہے یار حولیہ بھی بڑا اچھا ہے باتیں بھی بڑی اچھی کرتا ہے چلو کو مل کے کاروبار ہی کر لیں کوئی رشتہ ہی کر لیں کوئی لین دین ہی کر لیں تو پھر بندہ کنن ہاتھ لا کے واپس آتا ہے تھوڑی خاموشی دستی ہے میرا تیر نشانے تھے لگ گئے پریشان تو نہیں گھبرائے تو نہیں اچھا توجہ میری طرف رکھیں بعض بندے دور سے بڑے اچھے لگتے ہیں نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا دور سے خوبصورت لگتے ہیں نزدیک جاؤ تو ویسا نہیں ہوتا محبت سے جملہ سنیے گا اور اس میں مسکرائیے گا میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی سونے میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی سونے میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی حضور جیسا کوئی نہیں میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو ایکو کم کرو آواز کھولو میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی حضور جیسا کوئی نہیں میرے آقا کو دور سے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر میرے آقا کو نزدیک جا کے دیکھو تب بھی اخلاق کے اعلیٰ درجے پر اور یہ جملہ یوں ہی نہیں کہا میرے پاس ایسے حضرات کے اقوال موجود ہیں جنہوں نے دور سے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا اور میرے پاس ایسے حضرات کے بھی اقوال موجود ہیں جنہوں نے منبر کے سامنے بیٹھ کے دیکھا جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ 14 صدیاں بعد بول اٹھا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ اسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ جنہوں نے میرے آقا کو دور سے دیکھا وہ لاہور میں بیٹھا ہوا سید زادہ بول اٹھا میرے ابا جی کا پیر بھائی بول اٹھا اے رسول امی خاتم المرسلین تجھ سے کوئی نہیں بس میں کونین پہلے سجائی گئی پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی اے ازل کے ہنسی اے ابد کے ہنسی تجھ سے کوئی نہیں اور جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا انہوں نے مجھے بتایا وَعَصَبَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ وَعَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّعًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ کیا کہنے ان کے جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا کیا کہنے ان کے جنہوں نے کبھی مکہ میں دیکھا کبھی مدینہ میں دیکھا کبھی بدر میں دیکھا کبھی احد میں دیکھا کبھی حنین میں دیکھا کبھی تبوک میں دیکھا کبھی گلی میں دیکھا کبھی مسجد میں دیکھا کبھی بازار میں دیکھا کیا کہنے ان کے انہوں نے توجہ انہوں نے تو دیکھا ہی دیکھا لیکن میں صدقے جاؤں میں قربان جاؤں اپنی اماں پر میں صدقے جاؤں میں قربان جاؤں سیدہ پر طیبہ پر طاہرہ پر عائشہ پر جنہوں نے وہ دعا کا مکھڑا اپنی گودی میں رکھا دیکھا پھر مجھے بتایا لنا شمسن وللآفاق شمسی کائنات آلیا تسی سمجھ دے ہو اے سورج بہتا سونا ہے سورج کیڑا سونا ہے جڑا میرا محمد سونا ہے نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ مقام محمد مصطفیٰ شان امی عائشہ صدیقہ مقام امی عائشہ صدیقہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے میرے آقا کے
ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف حسین، والضحا کی صباحت میرا مصطفیٰ۔ یاد رکھیے ملک کے اندر والے ہیں یا ملک کے باہر والے ہیں، یہ قوم سب کچھ برداشت کر سکتی ہے، ناموس رسالت کے حوالے سے کوئی بات برداشت نہیں کرے گی۔ بولیے بولیے بولیے۔ اس عقیدے پر، اس نظریے پر، ختم نبوت کے عقیدے پر مال لگتا ہے لگ جائے، اولاد ذبح ہوتی ہے ہو جائے، جان جاتی ہے چلی جائے۔ آپ کا دھیان میری طرف نہیں ہے جی، میں آپ سے زیادہ مناظر دیکھ رہا ہوں، ہاں میرا دماغ کہیں نہیں جا رہا، میں آپ کی طرف ہی ہوں، آپ میری طرف ہی رہیے۔ اس عقیدے پر سب کچھ قربان ہے، ختم نبوت کے عقیدے پر سب کچھ، بولو بولو سب کچھ۔ آپ ذرا توجہ سے ایک جملہ سننا، حضرات علماء بھی بیٹھے اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں، مختلف شعبہ ہے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ بڑی توجہ سے میرا جملہ سننا اور میری اس محنت کو ضائع مت کرنا جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ ایک ہے کہ ختم نبوت پر میں دلیل دوں، کوئی خطیب دلیل دے، کوئی واعظ دلیل دے، کوئی مقرر دلیل دے، کوئی مبلغ دلیل دے، اور ایک ہے کہ میرا اللہ دلیل دے۔ کون دلیل دے؟ اللہ کا ذرا اسلوب دیکھیے گا، اللہ کا ذرا انداز دیکھیے گا، انداز کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ میں وقت ضائع کوشش کرتا ہوں کہ سامع کا نہ کروں۔ اللہ فرماتے ہیں میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں۔ دھیان ہے میری طرف سب کا جی؟ یہ کون سا مقرر ہے جو یہ آیت نہیں پڑھتا، اور کون سا بندہ ہے جسے یہ آیت یاد نہ ہو؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ اتنا بھرا ہوا سٹیج اور آواز ذرا بھی نہیں، میں سمجھ رہا تھا پیچھے شاید ہے ہی کوئی نہیں مخلوق۔ سبحان اللہ، ہاں ٹھیک فرمایا، بجا فرمایا آپ نے۔ وہ ہمارے تبلیغی بھائی ہوتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ایک بندے کو ذکر پہ بٹھا دو، یہاں جماعت ہی ذکر پہ بٹھے۔ کل بولیں گے آپ، کل بولیں گے۔ اب وقت کے تقاضے کو سمجھا کریں، ہر موقع پر صوفی مزاج اچھا نہیں لگتا اور اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی ہر موقع پر۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محبوب، توجہ میری طرف، میرا محبوب تم میں سے کسی مرد کا ابا نہیں۔ اب میں تخیلات کی دنیا میں زیادہ رہنے والا بندہ ہوں، جو مجھے سنتے رہتے ہیں وہ جانتے ہیں۔ اللہ بات کرنی تھی ختم نبوت پر اور آپ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب کسی مرد کا ابا نہیں۔ اگر اسی بات کو دلیل بنانا تھا تو محبوب کی اولاد ہی نہ ہوتی، یہ کہنا ہی نہ پڑتا کہ مرد کا ابا نہیں۔ پریشان نہیں ہونا، فتویٰ بھی نہیں لگانا، آج کل فتوے بھی بڑی جلدی لگتے ہیں۔ یہ کہنا ہی نہ پڑتا کہ مرد کا ابا نہیں، اولاد ہی نہ ہوتی، میرا تخیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اولاد کا نہ ہونا، اسے تو میں نے اپنے تعارف کے لیے رکھا ہے، لم یلد ولم یولد۔ اتنی آواز والا جملہ نہیں تھا۔ لم یلد، میں نے تو محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ کرایا اور کسی سے کرایا۔ میں نے محبوب کا میلاد مشہور کرایا تاکہ پتہ چلے یہ کسی میں سے ہے۔ نور من نور اللہ نہیں، نور من نور اللہ نہیں، عبداللہ میں سے ہے، عبد المطلب میں سے ہے، آمنہ میں سے ہے۔ میں نے تو محبوب کی آل بھی مشہور کرائی تاکہ پتہ چلے کوئی اس میں سے بھی ہے، کوئی اس میں لم یلد ہوں، یہ یلد ہے، میں لم یولد ہوں، یہ یولد ہے۔ یہ تو میں نے اپنا تعارف رکھا، میں کسی میں سے نہیں اور کوئی مجھ سے۔ اچھا اللہ
اگر اللہ نے حضور کو بیٹے دیے، جناب ابراہیم، جناب قاسم، جناب عبداللہ، 3 بیٹے اللہ نے حضور کو عطا فرمائے، انہیں بچپن میں اٹھا لیا، توجہ، انہیں بچپن میں اٹھا لیا۔ کیوں اٹھا لیا؟ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ خدشہ تھا لوگ انہیں نبی کہیں گے۔ کیا تھا؟ خدشہ تھا لوگ انہیں نبی کہیں گے۔ لوگ پیران دے پتر نو او جی وڈا ہوندہ نہیں تے پہلے ہی چمڑا شروع کر دیں۔ اے ویکھ لو سوشل میڈیا پر ہے، ناراض ہو گئے ہو۔ خدشہ تھا کہ لوگ انہیں نبی کہیں گے۔ یہ خدشہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ ہزاروں ایسے نبی آئے جو خود بھی نبی، ان کے بیٹے بھی نبی۔ حضرت آدم خود نبی، بیٹا شیش نبی۔ حضرت ابراہیم خود نبی، بیٹا اسحاق نبی۔ حضرت اسحاق خود نبی، بیٹا یعقوب نبی۔ حضرت یعقوب خود نبی، بیٹا یوسف نبی۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان، باپ بیٹا نبی۔ کئی نبیوں کے بھتیجے نبی، کئی نبیوں کے بھانجے نبی، پوتے نبی۔ تو لوگوں نے کہنا تھا وہ عام نبی، جب ان کے بیٹے نبی، یہ تو اللہ کے حبیب کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ بھی۔ اس لیے بچپن میں انہیں، آپ ہوش میں بیٹھے ہو تو میں ایک سوال رکھوں، جاگ رہے ہو؟ ہلکا ہلکا سر ہلا دو گے؟ حضرت ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، میں سوال کرنے لگوں، اللہ اگر آپ حضور کے بچوں کو بڑا ہونے دیتے، بالغ ہو جاتے، قاسم بڑا ہو جاتا، ابراہیم بڑا ہو جاتا، عبداللہ بڑا ہو جاتا، ساتھ چلنے کے قابل ہو جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں حکم آ جاتا، امت محمدیہ خبردار، میرے محبوب کے بیٹے ہیں، مرد بن گئے ہیں لیکن نبی نہیں، ہم نے تو بات مان لینی تھی۔ مانی تھی یا نہیں مانی؟ فوری طور پہ فتویٰ نہیں آنا چاہیے، میری بات پوری سن لیجیے۔ اللہ اگر بیٹے بڑے ہو جاتے، قاسم بڑا ہو جاتا، ابراہیم بڑا ہو جاتا، عبداللہ بڑا ہو جاتا، بالغ ہو جاتے، ساتھ چلنے والے ہو جاتے، مرد بن جاتے، آپ کی طرف سے قرآن میں حکم آ جاتا، بیٹے ہیں لیکن یاد رکھنا نبی نہیں، بات ماننی تھی یا نہیں ماننی تھی؟ کیونکہ اب 2 ہی صورتیں تھیں، حضور کے بیٹے جو بڑے ہو جاتے یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے، کوئی تیسری صورت تو نہیں تھی، یا نبی ہوتے یا نہ ہوتے۔ اسے یوں سمجھیے، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، ایک عالم ادھر کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کے ساتھ ہی بیٹا کھڑا ہو، اس عالم کا بیٹا بھی عالم ہے، اس عالم کا بیٹا تو ہے، عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ مزہ تو تب ہے کہ میرا جملہ بھی پورا نہ ہو اور آپ سمجھیں، پھر خطیب کو لطف آتا ہے۔ ایک عالم ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا ہے، اس کا بیٹا بھی عالم ہے، اس کا بیٹا تو ہے، عالم نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ جو خود بھی عالم۔ ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، ایک خطیب ادھر کھڑا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا ہے، اس کا بیٹا بھی خطیب ہے، اس کا بیٹا تو ہے، خطیب نہیں، فضیلت کس کی ہوگی؟ ایک پیر ادھر کھڑا ہے، ایک ادھر کھڑا ہے، ایک پروفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، ادھر بھی ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا ہے، اس کے ساتھ ہی بیٹا ہے، اس کا بیٹا بھی پیر ہے، اس کا بیٹا تو ہے پیر نہیں، اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر ہے، اس کا بیٹا تو ہے ڈاکٹر نہیں، فضیلت کس کی؟ جو خود بھی پیر، بیٹا بھی پیر، خود بھی خطیب، بیٹا بھی خطیب، خود بھی عالم، بیٹا بھی عالم۔ اللہ فرماتے ہیں اگر تم محبوب کے بیٹے نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا۔ اتنا بخل اچھا نہیں لگتا جتنا آپ کر رہے ہیں۔ اگر تم محبوب کے بیٹے نبی ہوتے تو ختم نبوت پہ حرف آتا، اور اگر نبی نہ ہوتے تو کل قیامت کے دن جب نبی آتے ان کے ساتھ بیٹے ہوتے، ادھر میرا محبوب آتا، محبوب کے ساتھ ہی بیٹے ہوتے، ان کے بیٹے بھی نبی ہوتے، محبوب کے بیٹے تو ساتھ ہوتے، نبی نہ ہوتے تو فضیلت پہ حرف آتا۔ اس لیے فرمایا میں برداشت نہیں کر سکتا محبوب کی ختم نبوت پہ حرف آئے جو محبوب کی فضیلت پہ حرف آئے۔ ما کان محمد، سبحان اللہ، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس لیے فرمایا میں نے محبوب کے بیٹوں کو بڑے ہی نہیں ہونے دیا، بچپنے میں اٹھا لیا کہ محبوب کی ختم نبوت پہ بھی حرف نہ آئے، محبوب کی فضیلت پہ بھی حرف نہ آئے، تو
تو یاد رکھنا وہ جو اللہ ہے، وہ جس کا محبوب ہے میرا آقا، اللہ کو اتنی بات برداشت نہیں، تو یاد رکھنا ہم اسی اللہ کے بندے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہماری جانیں تو جا سکتی ہیں، ختم نبوت پر کوئی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ اور میں ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، جس کی عقیدہ اور جس کا نظریہ میرے لفظوں کے ساتھ میچ کرتا ہوا صرف وہ بولیے گا، اگر اس عقیدے کی تحفظ کے لیے، اگر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جان چلی جائے تو رب کعبہ کی قسم یہ سودا مہنگا نہیں، سستا ہے۔ یہ بھول ہوگی کسی کی کہ ہم جان بچانے والے ہیں، نہیں، حضور کی عزت پر، حضور کی ناموس پر ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم اس ابو بکر کے ماننے والے ہیں۔ جس نے حضور کے وصال کے بعد کہا سب سے پہلے میں ان کا خاتمہ کروں گا جنہوں نے ختم نبوت پر حملہ کیا، اس لیے میرے آقا کے بعد کوئی نبی، کوئی نبی، میرے آقا کی اس ختم نبوت کے بعد اب صرف قیامت ہے، کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آنے والے پہلے آتے رہے، لیکن اب وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے لیے بے چین فطرت تھی، وہ آئے نغمہ داود میں جن کا ترانہ تھا، وہ آئے بیتاب جن کے لیے سارا زمانہ تھا، وہ آئے مسترب تھی جن کے لیے وادی بتا، وہ آئے جن کی بشارت دے گئے حضرت عیسیٰ، وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پر اجالا تھا، ارے لوگوں وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا، پیکر دل ربا بن کے آیا، روح عرض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا، سیدہ آمنہ کا دلارا، حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، شکستہ دلوں کا سہارا، بے بسوں کی دعا بن کے آیا، دست قدرت نے ایسا سجایا، اس نے تخلیق کو رچ کا آیا، جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا، وہ خدا کی رضا بن کے آیا، تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثل اس میں گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا، وفا بن کر، سخا بن کر، کرم بن کر، عطا بن کر، خدا کا فیض اترا لامکہ سے مصطفیٰ بن کر۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاج تخت ختم نبوت، شان محمد مصطفیٰ، مقام محمد مصطفیٰ۔ آخری آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اجازت ہو تو اس میں سے صرف ایک لفظ کا معنی کر دوں آپ کی خدمت میں، جی دھیان ہے دوستو میری طرف؟ باتیں تو آمین جزاکم اللہ، باتیں تو اس میں اللہ نے تین فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ پہلی بات اللہ فرماتے ہیں دین مکمل ہو گیا۔ عقیدے سے محبت کرنے والے صرف بولا کریں گے۔ اور سب کو میں نے زحمت کبھی نہیں دی، مہمانوں کو تو کبھی زحمت نہیں دی، سنی صرف بولا کریں، اور سنی بھی وہ بولا کریں جو اوپر سے بھی سنی ہیں اندر سے بھی سنی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ ماشاءاللہ، دھیان میری طرف رکھیے، اپنوں کو کہہ رہا ہوں مسکراہٹ رکھیے گا میرے ساتھ، ماشاءاللہ، تاکہ جس تک بات نہیں پہنچی ہوئی میں اس تک بات پہنچا سکوں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے ہیں دین مکمل ہو گیا۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک، سوچ لو پھر بول لو، دین اب میری طرف دیکھیے گا، آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا، مکان بنا رہے ہیں، دکان بنا رہے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں، وہ جب ہو جائے نا پورا اسے کہتے ہیں مکمل ہو گیا۔ دکان بنا رہے تھے، پوری ہو گئی، مکمل ہو گئی، بن گئی، مکان بن گیا، مکمل ہو گیا۔ اسی کام کو بڑے تڑپ سے، لگن سے، دل جمی سے، محبت سے کرے، رنگ بھر دیو، پھر کسی نے بلاؤ تو پوچھو دس کو کمی تے نہیں رہ گئی، اور دنداں وچ انگلی دبا لے، کبھی میرے کو لو کی پوچھ دے کیڑی شے جڑی تو چھڈی ہوئے، انہوں کہندے اکمل ہو گئے، انہوں کہندے کامل ہو گیا۔
مکمل چلتے 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 جب نقطہ عروج پہ پہنچے نا اسے کہتے ہیں کامل ہو گیا، اکمل ہو گیا۔ یہ تے میں مانا حضرات نو سبق سنا دیتا ہوں، عام بندے نو سبق سنا رہے ہیں تاکہ عام بندے تک میری گل پہنچ جائے۔ پتنی دے نال بولے گا کون؟ اکمل انہوں کہندن، کامل انہوں کہندن جدے وچوں نہ کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ نوی شے او دے چ نہ او دے وچوں کوئی شے کڈی جا سکے تے نہ او دے وچ کوئی شے پائی جا سکے۔ اللہ فرماندے الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب دا دین کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ شریعت کامل ہے، میرے حل تک ہو، میرے حل تک ہو، شریعت کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ اسلام کامل ہے، نہ کوئی شے کڈ سکدے ہو نہ پا سکدے ہو۔ کلمہ کامل ہے، نہ کوئی جملہ کر سکتے ہو نہ نواں پا سکتے ہو۔ اذان کامل ہے، نہ کوئی شے کر سکتے ہو نہ پا سکتے ہو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، میرے محبوب کی جماعت صحابہ کامل ہے، اکمل ہے۔ اس میں سے کسی ایک صحابی کو نہ نکال سکتے ہو نہ غیر کو صحابی بنا۔ نعرہ تکبیر، شان صحابہ، ہر صحابی یا نبی، ہر صحابی یا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے مانا ساریاں نو نہیں پچدا، سنی پچاندا۔ بولو 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 بولو۔ نہ کچھ ہے کٹ سکتے ہو، کوئی گھنگرو، کوئی ڈھول، کوئی واجہ نہیں۔ بول دے نہیں سارے میرے نام، ڈر ڈر کے بول دے ہو، ڈر ڈر کے بول دے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کامل ہے، نہ کٹ سکتے ہو۔ اچھا سنیے گا دھیان سے، میری طرف دیکھیے گا۔ دین میرے اللہ کا، کس کا؟ اللہ نے دین دیا حضور کو، اب اس کی نسبت ہو گئی حضور سے، اسی لیے تو کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ میں انیوا تقریر کدی نہیں کی تھی، میں جڑے ذہن میرے سامنے بیٹھے نے میں ذہن تے نقص کر کے جانا تے کوئی اونج آیا کھلوتا ہے نا یا بیٹھے ہے سونے ناستے سن لوے صحیح منو انشاءاللہ میرا نہ بنیا رہن ادھر دا بھی نہیں لگا۔ دین اللہ کا، اللہ نے دین دیا حضور کو، اب نسبت ہوگی حضور سے، اسی لیے کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب، قرآن اللہ کا کلام، بوڑھے بوڑھے بزرگ بھی بیٹھے ساری زندگی آپ تقریریں سنتے آئے، خطابات سنتے آئے۔ سنو ایک قاضی کا جملہ، اللہ مکی ہے یا مدنی ہے؟ جی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں؟ اللہ کا کلام ہے یا نہیں؟ جس کی کتاب ہے وہ نہ مکی ہے نہ مدنی ہے، لیکن قرآن کبھی مکی ہے کبھی مدنی ہے۔ اس تخصیص نے بات کو واضح کیا کہ اب اس کی نسبت ہو گئی حضور سے۔ میں اٹھ جاؤں گا، میں نے اگلی تقریر کو نہیں کرنی اگر آخر تک کا سارا یہ مجمع نہ بولا۔ میں یقین، میری بات سن لیجیے، میری بات سن لیجیے، میں نے بہت منتیں کر لی، بس ہو گیا۔ اسٹیج دے پیچھے والے بھی سن لیں۔ ہاں توجہ توجہ، اب اپنی منصب کا مسند کا خیال رکھیے کہ حضرات میں بہت چھوٹا ہوں، آپ کے سامنے طفل مکتب ہوں، توجہ، لیکن وقت کی نزاکت کو سمجھیے گا۔ دین اللہ کا، اللہ نے دین دیا حضور کو، دین دیا حضور کو، نسبت ہوگی حضور سے، کس سے؟ کس سے؟ کس سے؟ لیکن سنیے اس آیت میں اللہ اب یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا۔ اور سننا، اس آیت میں اللہ یہ بھی نہیں فرماتے کہ محبوب دین آپ کا ہوا۔ اس آیت میں اللہ نے 4 کم لگا دیے، کم، الیوم اکملت لکم
दीनकुम। यूं समझो, आप खेत में गए, आपने खेत में बीज बोया, फसल पक गई, तैयार हो गई, आपने फसल काटी, लाके गोदाम में, अगले दिन फिर गए, फसल काटी, गोदाम में, फसल काटी, 10, 15, 20 दिनों के बाद सारी फसल खेत से उठकर कहां आ गई? गोदाम में। तवज्जो, अल्लाह दीन देते हैं हुजूर को, हुजूर अल्लाह से दीन लेते हैं, सहाबा को देते हैं। अल्लाह से दीन लेते हैं, सहाबा में रखते हैं, अल्लाह से दीन लेते हैं, सहाबा को देते हैं, अल्लाह से। ये खूबसूरत मंजर मेरा अल्लाह भी तो देख रहा था। अल्लाह ने इस आयत को पीछे बचा के रखा हुआ। अरफात के मैदान में हज्जतुल विदा का मौका है, प्यारे आका ऊंटनी पर सवार हैं, जिब्रील अमीन आए और आके 4 कुम लगाते हुए फरमाया, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। महबूब दीन मेरा, मैंने आपको दिया, आपने सारा दीन सहाबा को दे दिया, तो मैं अल्लाह ऊपर कुम की मोहर लगा के तस्दीक कर रहा हूं, कुम कुम कुम। महबूब सुन लो, ये दीन है ही अब सहाबा का। सुभान अल्लाह। जाइए किसी से जाके कुम कमाना पूछो, लेकिन शर्त ये है मौलवी से पूछो, प्लम्बर से नहीं। ऐसे हो गई काजी काजी, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई, ऐसे हो गई। अल्लाह फरमा, अल्लाह ने जब दे दिया सहाबा को दीन, जिन्हें रब ने दीन दे दिया, फरमा दिया कुम, ये दीन है ही नहीं का। मेरे तबलीगी भाई बैठे हों तो साथ अपने जुमले के साथ इस जुमले को भी नथी किया करें, इस जुमले को भी मेरे तबलीगी भाई नथी किया करें। ये जब आयत उतरी, अल्लाह ने कुम 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 फरमा दिया, तब हुजूर ने फरमाया, सहाबा हुण तुहाडा है ते अगे पहुंचाना भी तुसी। हाय हाय, मैंने स्वाद नहीं आ रहा थोड़ी, सुभान अल्लाह। अब गायबीन तक तुमने पहुंचाना है, वो इस मौके पे हुजूर ने फरमाया था, तब फरमाया था। हाय क्या एक जुमला आ गया दोस्तों, माशाअल्लाह माशाअल्लाह कमाल जी। सहाबा के मुतल्लिक लोग टांटा करते हैं, हम तहकीक करने लगे, हम बहस करने लगे। तेरी हैसियत क्या है, तू सहाबा की तहकीक कर, तू अब्बे की तहकीक कर। और ये बाज बंदे कहते भी रहते हैं, वो फलां वो कोई जज ना लिख दे, हम कोशिश कर रहे हैं कोई फलाना ना लिख दे, कोई चीफ ना लिख दे, जज ना लिख दे, चीफ जस्टिस ना लिख दे। मैंने कहा इन्होंने क्या लिखना है, जिन्हें मेरा जुमला तर्जमे के बगैर समझ आया वो बोलिएगा, सामने वालों को मैं तर्जमा करके बता दूंगा इन्होंने क्या लिखना है। अल्लाह फरमाते हैं कातबा, कातबा कातबा, अल्लाह फरमाते हैं मैं लिख देता है। कातबा, सुभान अल्लाह। दोस्तों तवज्जो है मेरी तरफ। अल्लाह फरमाते हैं कातबा, मैं लिख देता, मैं लिख देता। अल्लाह तुसी की लिखिया, किथे लिखिया, किरतास ते लिखिया, वरक ते लिखिया, गत्ते ते लिखिया, बोर्ड ते लिखिया, काबे दी छत ते लिखिया, किथे लिखिया ते की लिखिया। अल्लाह फरमाते हैं कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, कातबा फी कुलूबिहिमुल ईमान, मैं अपने सोने दे यारां दे दिलां दे ईमान लिख दे। सुभान अल्लाह। मेरा यकीन जानो कई जुमलों में बड़ा दिल करता है गोते लगाने का, मिजाज के बंदे मिल जाएं तो बाज़ दफ़ा न वक्त का मुझे एहसास होता है, न उन्हें होता है, न थकावट का एहसास होता है। अल्लाह अता फरमाते जाते हैं, मैं बोलता जाता हूँ। ये मैं अब इस ईमान का क्या माना करूँ, क्योंकि हर तबके के लोग बैठे होते हैं, उलमा भी हैं, आम बंदा भी बैठा है, मजदूर भी बैठा है, पढ़े लिखे भी बैठे हैं, सारे तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह फरमाते हैं मैंने इनके दिलों पर ईमान
بولیے ذرا میرے ساتھ، لکھ دیا۔ اب توجہ سے میرے ساتھ آئیے گا، میں جو غوطہ لگانے لگا ہوں، میں جو لفظ کو چبانے لگا ہوں، میرے ساتھ ذرا رہیے گا۔ یہ ایمان ایمان ایمان، الف یا میم الف نون، یہ ہے لفظ ایمان۔ میں پورنے پا کے دے رہے ہیں تو الف یا میم الف، یہ کیا ہے؟ تو اللہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ یہ لفظ میں نے ان کے دلوں پہ لکھا۔ توجہ ہے صاحبان، توجہ ہے میری طرف؟ اللہ یہ فرما رہے ہیں یہ لفظ میں نے لکھا، جی یہ لفظ لکھا اللہ نے۔ اب اس کی تشریح میں جائیں آپ، اس میں غوطہ زن ہوں۔ آج اگر کوئی آپ کو کہے میں ایمان لانا چاہتا ہوں، غیر مسلم، اسے کیا پڑھاؤ گے؟ جی کیا پڑھاؤ گے؟ کلمہ۔ اچھا اب اللہ جو فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ ایمان لکھ دیا، تو اللہ فرما تو یہ رہے ہیں کہ وہ جو کلمے کا مفہوم ہے، وہ جو وحدت ہے، وہ جو کلمہ توحید ہے، اس کا جو مفہوم ہے، وہ جو کلمہ رسالت ہے، وہ جو مفہوم ہے، وہ میں نے ایسا لکھ دیا کہ وہ کوئلے بھی بجھا نہیں سکتے بلال کے۔ اللہ فرما تو یہ رہے ہیں، اللہ فرما تو بیٹا کیا ہی اچھا ہوتا آپ مجھے سنتے، کیا ہی اچھا ہوتا، بڑا دکھ ہوتا ہے یقین جانو۔ اللہ فرما تو یہ رہے ہیں، لیکن اگر میں عام بندے تک بات پہنچاؤں تو عام بندے کو میں یہ کہوں گا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ ہے، محمد رسول اللہ، آپ یوں سمجھو اللہ فرما رہے ہیں یہ میں نے ان کے دلوں پہ لکھ دیا۔ تو میں اپنے رب سے سوال کرنے بیٹھ گیا، اللہ ایک کلمہ میں لکھا نا کاغذ تے کاغذ سونا ہو جاندہ۔ اللہ ایک کلمہ میں لکھا نا دیوار تے دیوار سونی، بورڈ سونا، گتا سونا، کرتاس سونا۔ اللہ ایک کلمہ میں لکھا نا قد تے قد سونی، میں لکھا۔ میں تاں واسطے منت کر رہا منو سنو، میں لکھا قد تے لکھا، بورڈ تے لکھا، گتے تے لکھا، کاغذ تے لکھا، تے او جگہ سونی، میں نہیں لکھیا، تسی لکھیا، تے کاغذ تے نہیں لکھیا، ابو بکر دے دل تے لکھیا۔ نعرہ تکبیر، تاج تارے ختم نبوت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، کردار صحابہ، شہزادہ علیہ سنت قاضی مندی اللہ سعیدی، فخر علیہ سنت قاضی مندی اللہ سعیدی۔ گتے تے نہیں، ابو بکر دے دل تے لکھیا، عمر دی چھاتی تے لکھیا، عثمان دے کلیجے تے لکھیا، علی دے جگر تے لکھیا، معاویہ دے دل دی تختی تے لکھیا۔ اللہ میں لکھا تیو جا سونی، گتا سونا، ورق سونا، تسی لکھیا تو تسی بھی دسو نا او دل کے ہو جے ہوئے۔ میں تے دسیے میں لکھا قد سونی، گتا سونا، اللہ تو آٹے کو لو پوچھتا پیا، تسی بھی دسو نا۔ اللہ فرماندے تو دل پوچھتا ہے، دل کیسے لگے؟ سن، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، تو دل پوچھتا ہے دل کیسے ہوئے؟ دلوں کی بات بعد میں کریں گے۔ میں رب نے جب ایمان ان کے دلوں پہ لکھا تو اب ایمان سونا ہو گئے۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ۔ ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ، گویا کہ ہے باغ علم میں اترنا، موضوع سخن ہے بات صحابہ، ملا ہے جدا ہے بے عیب ہم کو کلام خدا برات صحابہ۔ سبحان اللہ، بس کر دیا ہو رہی ہے منتاں کراں تو اڑیاں۔ سبحان، کو ٹشو نہیں پیا، کو رومال ٹشو نہیں پیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوستو توجہ ہے کونی ہے؟ صحابہ نے
رب نے 3 جنہ دے حوالے کیتا، انہوں نے پھر دین پہنچایا یا نہیں؟ بڑی تھوڑی آواز آئی ہے، پہنچایا یا نہیں؟ سارے نہیں بولے، پہنچایا یا نہیں؟ میں یہ جملہ عرض کرنے سے پہلے جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں نا، بات تو میں نے نوجوانوں سے کرنی ہے، سوشل میڈیا پہ نوجوان ہوتا ہے، بوڑھا نہیں، کچھ ہوتے بھی ہیں لیکن زیادہ تر بزرگوں کو نہیں پتا آپ کا بیٹا کسے سن رہا ہے، کیا سن رہا ہے، بزرگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ میں یہ بزرگوں سے کیوں بات کرنے لگا ہوں، کرنی تو میں نے نوجوانوں سے، لیکن میں